بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آپ کو پتہ ہے نیا رزلٹ آیا ہے اور آج کل ہم آپ کو شائننگ سٹارز کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. وہ بچے جو اصل میں سی اے کمیونٹی کا چہرہ ہیں، جو سی اے کمیونٹی کے اس داغ کو دھو رہے ہیں کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آئی کیپ پاس نہیں کرتا. ماشاءاللہ بچے آتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، پہلی اٹمپٹ میں کوالیفائی کر کے ثابت کرتے ہیں ہمارے اس فکرے کو کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار سی اے کوئی بہت مشکل کورس نہیں ہے، چند باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو جناب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رائز کے ایک انتہائی شائننگ سٹار سے، سہیل احمد خان صاحب سے. خان صاحب ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر. کیسے ہیں جناب آپ؟ الحمد للہ خیریت سے ہیں؟ اچھا جناب بتائیے جی، آغاز یہاں سے کرتے ہیں، آپ کا سی اے کی جرنی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے آپ نے سی اے جوائن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر. تھینک یو سر فار گیونگ دس اپارچونیٹی کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں میں آپ کے آڈینس کے ساتھ. سر میری کچھ کہانی یوں ہے کہ جب میں نے اپنا میٹرک کیا تو اللہ کی فضل سے خاص اچھے نمبروں کے ساتھ کیا. میری اپنی پوری بورڈ میں 9th پوزیشن تھی. تو اس بنا پہ مجھے کے بی کے ایک بہت اچھے کالج اسلامیہ کالج پشاور، وہاں پہ پری میڈیکل میں مجھے ایڈمیشن ملا. اور پھر جب میں نے وہاں سے ایف ای سی کی تو ایک جو کنونشنل سوچ ہے ہم سب کی کہ اگر آپ کی ایف ای سی اچھی ہوئی ہے، 10th اچھا ہوئے تو آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو سر جب اس کو میں پرسو کرنے جا تھا، گھر والوں کی بھی خواہش تھی، لیکن جب میں نے اس پروفیشن کو دیکھا کہ یہ پروفیشن اگر میں چوز کروں، اس میں اپنا کیریئر بلڈ کرنا چاہوں تو یہ پروفیشن مجھے کیا دے گا، مجھے کب تک اس پوزیشن میں لا کر کھڑا کرے گا کہ میں اپنے پیروں پہ سٹینڈ کر سکوں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. تو سر آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس میں کم سے کم آپ کو 10 سال لگنے ہیں. تو جب میں نے اپنے حالات کو دیکھا تو وہ پروفیشن میرے لیے فیزیبل نہیں تھا، وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ 10 سال تک میں اپنی فیملی کا، میں ایلڈر سن ہوں اپنے والد صاحب کا، ان کے لیے میں انتظار نہیں کر سکتا 10 سال تک مجھے اپنے ابو فائنینس کرے. تو سر میں نے وہ فیلڈ چھوڑ دی، جس کی وجہ سے میرے ابو بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. اس پہ میں نے جاب کرنی شروع کی پشاور میں. پھر سر میں جب جاب کے دوران میں اپنے کزن کے دوست کے ساتھ ملا، انہیں مجھے بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کیوں خود کو ضائع کر رہے ہیں، آپ ایسا کر لیں اگر کچھ نہیں کرنا تو سی اے کریں. میں نے ان سے پوچھا سی اے کیا ہوتا ہے، تو اس نے مجھے اپنے اس دوست نے اپنے کزن کا نمبر دیا کہ میرا کزن سی اے کر رہا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں. تو میں نے اس سے رابطہ کیا، اس نے مجھے تھوڑا سی اے کے بارے میں بتایا. مجھے اچھا لگا یہ فیلڈ، کیونکہ میری ایک پرسنل بائسنس بھی بزنس کی طرف ہے، اور یہ سارا بزنس سے ریلیٹ کرتا ہے. کارپوریٹ ورلڈ مجھے اچھا لگتا ہے. پھر جب سر میں نے خود اپنی ریسرچ کرنی سٹارٹ کی تو سر آپ کے علاوہ یوٹیوب پہ کون ہے. تو سر مجھے یوٹیوب سے ساری رہنمائی آپ سے ملی، آپ کے ویڈیوز دیکھ کے سارا کچھ. آپ جو ایک سی اے کا ڈر تھا کہ نہیں ہوتا اور مشکل سب بتائے تھے، وہ ڈر اس ویڈیوز نے کم کیا اور مجھے یہاں تک لے کر آئے کہ میں اپنا سی اے کی جرنی سٹارٹ کروں، اپنی کریئر کو ایز اے چارٹر اکاؤنٹنٹ پرسو کروں. پھر سر میں نے انسٹیٹیوٹ ڈھونڈنا شروع کیے، تو ایز سچ انسٹیٹیوٹ اچھے پشاور میں نہیں تھے، فی ان کی زیادہ تھی لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن وہ نہیں تھا. پھر سر میں نے اپنے دوست سے، اس سینئر سے رابطہ کیا، اس نے مجھے پھر رائز کا بتایا کہ ایک منیمل فی ہے رائز کی اور کوالٹی آف ایجوکیشن بہت ہائی. پھر میں نے سر جیسے اپنے گاؤں سے میں نے ڈائریکٹ اپنی رائز میں رجسٹریشن کی. ہماری کلاس پہلی آپ کے ساتھ ہوئی تھی اورینٹیشن 15 اگست کو، لاسٹ ایئر 15 اگست کو. پھر ہماری جنوری وہاں سے شروع ہوئی پی آر سی کی. پی آر سی میں ہم نے پڑھا اور وہ میری جنوری میں پی آر سی کی آخری اٹیمپٹ، جس میں اکاؤنٹنگ اور کیو ایم میں نے دیا تھا. پھر میرا اکاؤنٹنگ پاس ہو گیا تھا، کیو ایم بیچ میں جو ہے نا وہ رہ گیا. پھر اسی کے ساتھ رائز نے ایک لانگ بیچ کا ایک نیا کنسیپٹ، ہم پہلا ہی بیچ تھے لے کر آ گئے، جس میں آپ کو گروپ اے کے 4 پیپرز جو نا رکھوا رہے تھے. اس میں سر میرا کیو ایم فیل تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک اچھی اپارچونیٹی رائز دے رہے ہیں تو اس کو کیوں نہ اویل کیا جائے. تو میں نے اپنا کے ایف بھی سٹارٹ کیا اس کے ساتھ 4 پیپر لے کر، اور اپنا کیو ایم جو ہے نا وہ بھی مارچ اپریل میں کلیئر کیا. اس کے لیے بھی ہمیں رائز نے ایک تقریباً 5-6 دن کی چھٹی دی تھی کہ آپ کوالیفائی کر کے آ جائیں. اچھا جی، پھر کیف شروع ہو گیا، آپ نے 4 پیپر رکھ لیے. عموماً 4 پیپر کا سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں، تو جو آپ کے کلاس فیلوز تھے، جو ہاسٹل میٹس تھے، وہ کیا خبریں دے رہے تھے جب آپ 4 پیپر کی بات ہو رہی تھی؟ سر میرا جو میرا سینئر تھا، جو مجھے اس فیلڈ میں لے کر آیا تھا، پہلے تو مجھے اس نے اپوز کیا تھا کہ سہیل کیا کر رہے ہو، آپ سے 4 پیپر مینیج نہیں ہو پائیں گے، 4 پیپر کا ایک بہت بوجھ ہوتا ہے. لیکن سر ایک بات یہ تھی اپنے ذہن میں کہ اگر رائز شروع کروا رہے ہیں، میرے ٹیچر شروع کروا رہے ہیں،
نوید صاحب اور آپ تو میرے مرشد تھے اس انسٹیٹیوٹ میں، اور وہ شروع کروا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں. وہ اپنے پیسوں کے لیے تو ایک بچے کا جو ایک مڈل کلاس بچہ ہوتا ہے اس کا کیریئر تو داؤ پہ نہیں لگا سکتے. تو اس ایک بھروسے نے ہمیں اس بات پہ مجبور کیا کہ جو اسٹوڈنٹ ہمیں اپوز کرتے ہیں یا جو سینئر کہ آپ سے مینیج نہیں ہو پائیں گے، یہ پی آر سی تو ہو جاتی ہے، کیف نہیں ہوتا، لیکن اس ڈر کو اس بھروسے نے ختم کیا کہ ہمیں اپنے ٹیچرس پہ بھروسہ تھا، اور ہم اس بھروسے کو لے کر چلے. ہمیں نوید صاحب نے بہت اچھا لے کر چلا، پھر اس بھروسے ہم نے یہاں تک لا کے کھڑا کیا کہ ابھی خود بھی یقین نہیں ہو رہا کہ 4 کہ پیپر 4 پیپر آپ کے اس دفعہ میں کوالیفائی ہوئے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور رائز کا بھی ایک پہلا ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے گروپ اے پورا بچوں کو رکھوایا اور بچوں نے اس میں کمال کر دیا ماشاءاللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس آئے. اچھا، اور کیا کچھ ملا پھر؟ ظاہر ہے 4 لوگوں سے آپ نے سیکھنا شروع کیا اور پھر ڈفرینٹ مینٹورس سے آپ کی ملاقات ہوئی. ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کس نے کیسے سپورٹ کیا؟ سر میں اگر اس میں شروع کروں تو پہلے سر میں سر نوید کا ہی نام لوں گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں پی آر سی میں جو ہمیں بہت اچھے سے لے کر چلا. پی آر سی میں جو اکاؤنٹنگ ہم نے ان سے پڑھی، ہمیں اکاؤنٹنگ کا ایسا ایکسپوجر ملا کہ ہمیں R1 اور ابھی R2 میں کوئی وہ فیس نہیں ہو رہا. اور نوید صاحب کی صرف پڑھانا نہیں ہے ایک ٹیچر کی، جو آپ جانتے ہیں ذمہ داری، ایک اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرنا ہے، ایک ایموشنلی اور سائیکلوجیکلی سپورٹ کرنا ہے. وہ سر ہمیں نوید صاحب سے کافی اچھا ملا. نوید صاحب ہمیں ہمیشہ جو ہے نا کلاس میں، اگر آپ ان کی کلاس دیکھیں، کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی یاد دلاتے کہ آپ کے ماں باپ نے پیسہ لگایا، آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، ان کی امیدیں. تو ایک چیزیں جب آپ کے لیے بار بار یہ ریپیٹ ہوتی ہے اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے، تو بندے کے اندر خود بھی ایک ضمیر ہوتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے کہ نہیں یار میں نے پڑھنا ہے. تو اس چیز نے مجھے بہت ہیلپ کی تھرو آؤٹ دا جرنی. دوسری چیز سر، جو نوید صاحب R1 میں ہمیں لے کر چلے، نوید صاحب کے کچھ چیزیں ہیں جو وہ کہتے ہیں ایگزام فوکس پوائنٹ. سر لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، ایک ایگزام پوائنٹ ایک ٹریٹمنٹ میں ہمیں جو ہے نا ہیلپ کرتی تھی سالو کرنے میں. اور پیپر اس دفعہ R1 کا ڈفرینٹ پیٹرن سے آئے تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے سارے پیپر ایک ڈفرینٹ پیٹرن سے آئے تھے، لیکن ہمیں ڈفرینٹ لگے نہیں. ڈفرینٹ تھا لیکن ہمیں ایزی لگتا تھا، کیونکہ ہمیں سارا ایکسپوجر دیا ہوتا. نوید صاحب کہتے تھے کہ آپ پڑھ لو، آپ کو پیپر مشکل نہیں لگے گا. پھر سر نوید صاحب کو میں اس بات پہ تھینکس کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک کوسٹ، ہمارا ایک پہلا بیچ تھا، تو ہم نے جب ان کے ساتھ کوسٹ شروع کی تو ایک کوسٹ کا بہت اچھا ایکسپوجر ملا. اور جو کوسٹ کے بارے میں ایک مت میں کہوں گا، کیونکہ میں نے ابھی پاس کیا ہوا ہے، کہ یہ کوسٹ نہیں ہوتا، کوسٹ کا ہر کویسچن ڈفرینٹ ہے. لیکن نوید صاحب نے ہمیں ایسے لے کر چلا کوسٹ کے تھرو آؤٹ کہ جب ہم پیپر دینے گئے تو پیپر تو اس دفعہ کچھ ایزی بھی آیا تھا اور کچھ نوید صاحب نے پڑھایا بھی یوں تھا کہ پیپر ہمارا ایزیلی جو نا وہ ہو گیا تھا، پاس ہو گیا. اور سر اس کے بعد جو ہمیں بی لاب سے ہم نے پڑھا، اس کے بارے میں سر جو آپ کی ایک چیز جو میں بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا، آپ کی ایک موٹیویشن اور آپ کی کچھ سی اے میں جو ایک مشہور لائنز ہے، اس کو میں بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا. وہ اس نے بہت تھرو آؤٹ دا جرنی ہیلپ اس بات میں کی. سر سی اے میں جو بچہ آتا ہے وہ محنت ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک ایموشنل اور سائیکلوجیکل سپورٹ کی ضرورت میرے نزدیک ہوتی ہے. تو وہ آپ سے ہمیں کافی اچھی ملی اس جرنی میں. اچھا جی، اب جو آنے والے بچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار سی اے بڑا مشکل ہے، آپ ماشاءاللہ کیونکہ پی آر سی آپ نے کوالیفائی کیا شارٹ ٹائم کے اندر، پھر آپ نے کیف کے گروپ اے کے 4 پیپر پاس کیے، آپ کو کیا ریسیپی سمجھ آئی ہے ابھی تک کہ سی اے کرنے کے لیے کن باتوں پہ بچوں کو فوکس کرنا چاہیے؟ جو آنے والے بچے ہیں جو بھی پیپر دے رہے ہیں، انہیں کیا فوکس کرنا چاہیے؟ سر فوکس یہ کہنا ہے سر، میرے نزدیک میں اس بات کو ایسا ایڈریس کروں گا کہ اگر آپ نے کچھ بننا ہے نا تو آپ کو ایک سخت حالات سے گزرنا پڑے گا، چاہے آپ جس فیلڈ میں جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سونے کو ایک خوبصورت زیور میں کنورٹ ہونا ہے تو اس کو سونہارنے بٹی میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اس کو جلنا ہے ایک دفعہ. ہاں محنت ہے سر، یہ نہیں کہیں گے کہ سی اے بہت ایزی، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جس کو اتنا مت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ ایک دفعہ سی اے میں آ گئے اور آپ کو ایک اچھے مینٹورز مل گئے تو سر آپ کا سی اے نہیں رکتا. جو میرے نزدیک جو ریسیپی جو مجھے ہیلپ کی وہ اس نے ہیلپ کی کہ آپ ریگولر کلاسز لیں. پہلے تو آپ اپنا ایک ٹیچر اچھا چوز کریں، پھر اس کے بعد آپ ریگولر کلاسز لیں. آپ کو جو ٹیچر، ہمیں جب پہلے آئے تھے تو ہمیں ٹیچر اور سینئر کہتے جو ٹیچر کہے وہی بات ماننی. میں بھی اس پہ لے کر چلا، جو ٹیچر کہے وہ بات مانو، آنکھیں بند کر کے انکار، کیونکہ آپ کا ٹیچر کبھی آپ کو غلط راستے پہ نہیں لے کر جا سکتا، کبھی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. دوسری چیز سر، پریکٹس
بہت زیادہ کرنی ہے آپ نے. جو سی اے میں اب آپ کا بیلا کا پیپر ہے، چونکہ آپ کو پتا کہ اگر آپ بیلا میں بھی پریکٹس نہیں کرو گے تو آپ کا بھی رکے گا. میں نے ایک پاس پیپر بھی نہیں چھوڑا، سب پاس پیپر خود کیے. ایک دفعہ ٹیچرز نے کروائے، دوسری دفعہ میں نے خود کی. تیسری چیز جس میں اپنے والدین کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا، ان کی سپورٹ، ان کی دعائیں بہت ضروری ہے. سی اے میں دعاؤں کی انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ایک ماں باپ کا سپورٹ بھی انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. سی اے میں چونکہ آپ پہ ایک پریشر ہوتا ہے، تو جب بھی میں اپنے ابو سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیا ہو جائے گا، پیپر یہ فیل ہی ہو جائے گا. تو وہ ایک چیز آپ سے پریشر ریلیز کرتی ہیں، اور جب وہ آپ سے پریشر کم ہو جاتا ہے تو آپ سر پرفارم بہت اچھا کرتے ہیں. تو یہ ریسیپی مجھے ابھی تک سمجھ ہے. بہت اچھا. اچھا خان، یہ بتائیں کہ ہم نے رائز میں ایک ایکسپیرینس کیا، اس کا آپ کتنا بینیفٹ آپ کو ہو رہا ہے؟ مثلا ہم پاکستان کا واحد انسٹیٹیوٹ ہیں جو پی آر سی لیول پر بھی آپ کو کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سینئر موسٹ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ نوید انصاری صاحب سے پڑھی، کیو ایم میرے سے پڑھا، اس طرح ٹیچر جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پڑھا رہے ہیں. جبکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ آپ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پی آر سی تو ایک آسان سا کام ہے، یہ اسائنمنٹ کریں گے اور پاس ہو جائے گی. لیکن ہم پی آر سی میں بچے کو رگڑا لگاتے ہیں ایک دفعہ نا، اس کو وہاں اس کی بیس بناتے ہیں. آپ کے خیال میں اس اسٹریٹجی نے کوئی رول پلے کیا؟ سر ڈیفینیٹلی اسٹریٹجی نے بہت ہی بڑا رول کیا، کیونکہ سر اس کو ہم اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بلڈنگ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ بلڈنگ آگے کھڑی نہیں ہو سکتی. سر پی آر سی میں چونکہ آپ کی ایک بنیاد بنتی ہے، آپ کو ایک پورے سی اے کا ایکسپوجر ملتا ہے، جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں آپ کو پورے اکاؤنٹنگ کا ایک ایکسپوجر ملتا ہے. تو اگر آپ کو ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نوید صاحب کی طرح کا ایک ٹیچر نہیں پڑھائے گا، اور آپ کی اس لیول کی بیس نہیں بنے گی جو آپ کو آگے R1 R2 اور سی اے میں اور آگے اکاؤنٹنگ میں ہیلپ کرے گی، تو سر آپ آگے جا ہی نہیں سکتے. ایک نوید صاحب ہمیں ایک جملہ اکثر کہتے تھے کہ انٹرو سارا کا سارا سی اے، اور میں آپ کو سر یقین سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جملہ ابھی میرے لیے سچ ثابت ہو. میں جب R1 میں گیا تو جو ہمیں نوید صاحب نے کنسیپٹس بلڈ کیے تھے انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ میں، اور جو آپ سے ایکسپوجر ملا تھا، وہی سر چیزیں ہمیں آگے، لیکن تھوڑے سے ایڈوانس لیول پہ چل رہی تھی، تھوڑی چیزیں اور کھل گئی، نئی چیز ہمیں کوئی نہیں نظر آئی. تو اگر ایک بچے کا بیس اس لیول پہ نہیں بنے گا کہ وہ آگے پرسو، اور وہ ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنا سکتا، کوئی اور نہیں بنا سکتا، کوئی اور کوالیفیکیشن والا بندہ نہیں بنا سکتا. اگر وہ نہیں بنے گا تو وہ بچہ بالکل ہی سفر کرے گا سی اے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے اب آج کل آپ ایم ایف اے پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کا لنک پی آر سی سے کہاں جڑے گا جا کے؟ سر اس کا لنک ایم ایف اے چونکہ ایک تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہے، اس کا لنک آپ کا جو کیو ایم ہے سر اس سے جڑتا ہے. اس میں جو فائنینشیل میتھس انکلوڈ ہے، جس کو پڑھاتے بھی آپ ہیں، اس کا لنک وہاں سے جڑتا ہے. اگر آپ کی فائنینشیل میتھس اور چیزیں وہاں سے ایک اچھی طرح بلڈ نہیں ہوئی تو آپ ایم ایف اے میں پہلے سفر کرو گے، کیونکہ ایک بچہ آپ سے، جو آپ دو اسٹوڈنٹ اگر ایم ایف اے کو اسٹارٹ کرے، ایک نے ایسے ہی پڑھائے پی آر سی میں کیو ایم اور یہ چیزیں اسائنمنٹ کر کے پاس ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں عام طور پہ، اسائنمنٹ کر کے پاس ہوا ہے سر. اور ایک بچے نے اپنی محنت کی، اس نے چیزوں کو سمجھا ہے، اور اچھے کوالیفائڈ ٹیچر سے پڑھا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی ایک ایم ایف اے میں ایج حاصل ہوگی، اور وہ آپ سے کنسیپٹ کو زیادہ اچھے سے سمجھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. نہیں جناب، بہت شکریہ خان صاحب. آج کل تو آپ ظاہر ہے ہواؤں میں ہیں، اور آپ نے اس ٹائم میں ہمارے اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا ہے، یہ آپ کا ایک اچھا کام ہو گیا ہمارے لیے بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں کامیابیاں عطا فرمائے. نہیں جناب، ہم اسی طرح کے شائننگ سٹار سے آج کل آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں. وہ بچے جو ایک ایک اٹیمپٹ میں 4 پیپر کوالیفائی کر رہے ہیں، ایک لمبی تعداد ہے ماشاءاللہ بچوں کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں سے آپ کی ملاقات کروائیں، تاکہ آپ تمام لوگوں کا جو اس جرنی میں ابھی اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کانفیڈنس اس پروفیشن کے اوپر ہائی ہو، اپنے اساتذہ کے اوپر ہائی ہو، اپنی ذات کے اوپر ہائی ہو، اور وہ بھی اسی طرح ایک دن میرے پاس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور 4 پیپر 3 پیپر کوالیفائی کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بیسٹ آف لک.